حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے اور انتہائی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزاری ہے۔ پرانے زمانے میں نیک لوگوں کے پاس لوگ امانتیں رکھوایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی رہتی تھی۔ تو ایک شخص اپنی بڑی قیمتی امانت رکھوا کے چلا گیا دوسرے ملک میں، اور وہاں کوئی مصائب آئی یا جو بھی آیا، لیٹ ہو گیا، کسی کو اطلاع ہی نہیں ان کے پاس امانت ہے۔ کئی سال فاقوں میں گزار دیے، کئی سال قسم پرسی میں گزار دیے، اس مال کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ امانت ہے۔ اور جب شخص واپس آیا اور اسے پتا چلا کہ حضرت سفیان ثوری کے اوپر یہ حالات گزرے، تو پریشان ہو گیا، میرا تو استعمال کر لیا ہوگا۔ اور اتنے حالات میں تو اضطراری کیفیت ہو جاتی ہے۔ کچھ دنوں کے پاس حاضر ہوا کہ حضرت میری امانت، حضرت کیا ہے، اسی طرح اسی حال میں اس کا مال اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ امانت ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ ہمیں تو ضرورت بھی نہیں ہوتی، اللہ معاف کرے، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہوتی، اللہ کا دیا بے پناہ ہے، پھر بھی اس میں لوگوں کے 4-5 اور بھی جمع ہو جائیں، کوئی بات نہیں ہے نا ہمارے پاس۔ اور ہم سمجھتے کیا ہے یہ بے ایمانی کو، لوگوں کی امانتوں کو جو ہم ضائع کر رہے ہیں، یہ ذمہ داری کے اندر جو ہم خیانت کر رہے ہیں، کیا سمجھتے یہ کیسا گناہ ہے؟ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ ابن ابی دنیا رحمت اللہ علیہ نے الاحوال میں ایک حدیث ذکر کی ہے، جامع الصغیر میں بھی اسے جگہ ملی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے حضرت زازان روایت کرتے ہیں، یہ حدیث سنیے گا کان کھول کر کے۔ ہم جو آج یہ فکر کرتے ہیں نا کہ ہم حج پہ حج کر رہے ہیں، ہم جی فلاں مسجدیں ہم نے تعمیر کروا دی ہیں، ہم یہ خیر کے کام کر رہے ہیں، اپنی خیر پہ ضرور نگاہ رکھیے، لیکن یہ سارا خیر اور نیک اعمال جو آپ لوگوں کی امانتیں ضائع کر رہے ہیں، اس سے بچائے گا نہیں، اس سے آپ کو چھڑا نہیں سکتا، جان چھوٹ نہیں سکتی۔ یہ حدیث کان کھول کر کے سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں الشہادۃ تکفر الذنوب، اس کی بات ہو رہی ہے۔ ہم تو حج کرتے ہیں، ہم تو مسجد بناتے ہیں، ہم تو کسی کو کوئی کھانا کھلا دیتے ہیں۔ الشہادۃ تکفر الذنوب، قتل من فی سبیل اللہ، اس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو اللہ کی راہ میں جائے اور جا کر کے شہید ہو جائے، اور اس کی شہادت بھی قبول و مقبول ہو، کوئی وہاں اخلاص کی کمی نہ ہو، اس کے بارے میں ہے۔ تو کفر الذنوب، اس کے سارے گناہوں کا مداوع ہو جاتی ہے اس کی شہادت، الا الامانہ، مگر امانت معاف نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث میں الا الدین بھی آیا ہے، وہ الگ حدیث ہے، الا الامانہ، مگر امانتیں، ذمہ داریاں جو خیانت کی ہیں، یہ ذمے پہ باقی رہ کے چلا گیا ہے، وہ معاف نہیں ہوتی۔ آگے روایت ہے من قتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا وہ پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے، تیری شہادت قبول، تو جنتی ہے، تیرے سارے گناہ معاف، مگر یہ لوگوں کی امانتیں تیرے پاس ہیں، یہ ادا کرنا۔ وہ کہے گا یا رب انا تذهبت الدنیا، یا اللہ یہ کیسی بات ہے، وہ امانتیں تو دنیا میں رہ گئی ہیں، میں آج یہاں کیسے واپس کروں، میں کہاں سے لے کے آؤں وہ چیز، وہ تو دنیا میں رہ گئی، ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے میں تیری مدد کرتا ہوں۔ حدیث میں ہے مسئل لہ، تو مسئل لہ، اس کے لیے اللہ کہیں گے چلو تیری میں مدد کرتا ہوں، جو تو نے امانت لی تھی وہ تیرے لیے میں یہاں پیدا کر دیتا ہوں۔ یہاں تک تو سب ٹھیک چل رہا ہے، اعزاز و اکرام ہو رہا ہے، آگے اللہ فرمائیں گے یہ چیز پیدا تو کر دی، تو ادا تو کرے گا، لیکن میں رکھ رہا ہوں جہنم کی فنا وادی میں، تیری ذمہ داری یہ ہے کہ جہنم میں داخل ہو، اس وادی تک پہنچ، اور وہاں سے یہ امانت جو میں نے پیدا کی ہے اپنے کندھے پہ لاد کے لے کر کے آ، اور اس کو نہیں سمجھے؟ اللہ اکبر۔ شہادت کے باوجود، اتنے بڑے عمل کے باوجود، اس امانت کی خیانت یا امانت میں خیانت بھی نہ کہیے، ادا نہ کرنے کی صورت میں ذمے پہ باقی لے کر چلا گیا، وہ ہو سکتا ہے خیانت کرنے کا ارادہ نہ ہو، اسے واپس کرنے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے، کہاں داخل ہو؟ قرآن مجید کی وہ آیت ذہن میں رکھیے کہ جو زحزح عن النار وادخل الجنہ فقط فاز، جو جہنم میں داخل ہونے سے اپنے آپ کو بچا لے، بغیر داخل ہوئے جنت میں چلا جائے، یہ کامیابی ہے، جہنم سے ہو کر کے جانا یہ کامیابی نہیں ہے۔